ہیلو السلام علیکم، 9th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ چیپٹر ہم نے نیا شروع کیا تھا، اس کا آج دوسرا لیکچر ہے کہ تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار. کہ تحریک پاکستان جو شروع ہوئی تھی اس میں مرد بھی شامل تھے، بوڑھے جوان بچے، تو لیکن اس میں خواتین کا کردار بھی تھا. آج ہم اس کا جائزہ لیں گے. کہتے ہیں کہ وومنز رول ان پاکستان موومنٹ. پاکستان قیام اس طویل جدوجہد کا ثمر ہے، پھل ہے، جو مسلمانان برصغیر نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کی. قیام پاکستان کی جدوجہد آسان نہ تھی. جدوجہد کہتے ہیں کوشش جو ہے آسان نہ تھی. اس عظیم جدوجہد میں برصغیر کی مسلم خواتین نے لازوال کردار ادا کیا. جو اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی مثال کوئی دے نہیں سکتا کہ جو خواتین نے کردار ادا کیا. ان خواتین میں جو نام آ جاتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، ان میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح. پہلا نام ہے مادر ملت. مادر ملت کہتے ہیں قوم کی ماں. محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی بہن تھی. دوسرے نمبر پہ بیگم مولانا محمد علی جوہر اور بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم جہاں آرا، شاہ نواز، بیگم رانا لیاقت علی خان یا لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کی وائف تھیں، بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زریں سرفراز اور بیگم شائستہ اکرام اللہ. تو یہ نام ہیں. اس کے علاوہ جو ہے فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد عظیم خواتین شامل ہیں جو تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور پاکستان کو حاصل کرنے میں ان کا کردار رہا ہے، جنہوں نے برصغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور پیدا کیا اور انہیں قیام پاکستان کی جدوجہد میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے منظم کیا، انہیں اکٹھا کیا کہ آپ بھی کردار ادا کریں. یہ خواتین جو ہے یہ لیڈرز تھیں. یہ وہ خواتین تھیں جو 20ویں صدی میں عملی، معاشرتی، تعلیمی، سیاسی میدان کی جاں باز، سرگرم اور نڈر کارکن تھی. نڈر تھی، بہادر کارکن، سرگرم تھی. عملی طور پر انہوں نے شرکت کی. انہوں نے نہ صرف عام گھریلو عورت میں سیاسی شعور پیدا کیا بلکہ ایک علیحدہ ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ اجاگر کیا. انہیں ایک قوم بھی بنایا. ان میں سے چند خواتین کا تحریک پاکستان میں کردار ذیل میں بیان کیا گیا ہے. جتنی یہ خواتین کا نام ہے ان میں سے ہم چند کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح. تحریک پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کے قدم بقدم ساتھ رہیں اور مسلم خواتین کی بیداری میں جگانے میں، انہیں شعور دینے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ متحرک ممبر تھی. آل انڈیا مسلم لیگ جو تنظیم تھی، سیاسی جماعت تھی مسلمانوں کی، تو اس کی وہ ممبر تھی. دوسرے نمبر پہ آتا ہے بیگم سلمہ تصدق حسین نے مسلم لیگ کے شعبہ خواتین کے قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم لیگ کی رکن بنانے کی مہم میں بھرپور حصہ لیا. مارچ 1940 میں لاہور میں منعقدہ مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے سیاسی رہنماؤں کی بیگمات اور خواتین وفود کی میزبانی کا فریضہ سر انجام دیا اور پنجاب خواتین مسلم لیگ کی جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہوئیں. تو یہ دوسرے نمبر پہ تھی. اس کے بعد آتا ہے سول سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا جھنڈا لہرانے والی فاطمہ صغریٰ تحریک پاکستان کی فعال رکن تھی اور اس وقت ان کی عمر فقط 14 برس تھی، صرف 14 برس تھی. تو انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. انہیں حراست میں لیا گیا مگر اس باہمت لڑکی نے ہمت نہ ہاری اور مسلم خواتین کو متحرک کرتی رہی. بیگم شائستہ اکرام اللہ مسلم گرلز فیڈریشن تنظیم کی روح رواں تھی. مسلم گرلز فیڈریشن جو ہے لڑکیوں کی فیڈریشن تھی، ان کی روح رواں تھی. اس زمانے میں نوجوان لڑکیوں کو منظم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، انہیں اکٹھا کرنا. مگر اس دشوار مشکل مرحلے پر آپ نے ہمت نہ ہاری اور ہندوستان بھر کی طالبات کو منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اس کے بعد آتا ہے بیگم رانا لیاقت علی خان جو ہے پاکستان کی خاتون اول. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی بیگم تھی. انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی بحالی کے لیے خدمات سر انجام دی. جو مہاجرین وہاں ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آ رہے تھے تو ان کی آباد کاری میں انہوں نے خدمات انجام دی.
وہ سندھ کی پہلی خواتین گورنر تھیں، جو سندھ ہے جو صوبہ ہے اس کی پہلی جو خاتون گورنر جو تھی بیگم رانا لیاقت علی خان تھی۔ پاکستان بننے سے قبل آپ نے عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن قائم کی، جسے ایپوا بھی کہتے ہیں، دوسرا نام ہے اس کا۔ وہ ہالینڈ اور اٹلی میں پاکستان کی سفیر بھی رہی، ہالینڈ ملک ہے اور اٹلی ہے، اس میں ان کی سفیر بھی رہی ہیں پاکستان کی۔ تحریک پاکستان کی رہنما بیگم مولانا محمد علی جوہر نے اپنی خوش دامن بی اماں کے ہمراہ تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور پیدا کیا۔ بیگم جہاں آرا شاہ نواز علامہ اقبال کے گہرے دوست بیرسٹر شاہ نواز کی اہلیہ تھی، بیرسٹر جو شاہ نواز تھے ان کی اہلیہ تھی، جو دوست تھے علامہ اقبال کے۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئیں، پھر دوسری اور تیسری گول میز کانفرنس میں بھی خواتین کی نمائندگی کی، خواتین کی طرف سے انہوں نے شرکت کی گول میز کانفرنس۔ وہ مسلم خواتین میں سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ ویمن کمیٹی کی رکن بنی۔ اس طرح 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں شریک ہوئی، جو 23 مارچ 1940 کو اجلاس ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ اسی طرح لیڈی نصرت ہارون نے بھی تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا۔ 1925 میں انہوں نے کراچی میں اصلاح خواتین کے نام سے جو ہے ایک انجمن قائم کی، ایک تنظیم قائم کی، جسے کراچی میں مسلمان خواتین کی پہلی انجمن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ مختصراً تحریک پاکستان میں خواتین نے کئی رکاوٹوں کے باوجود اہم کردار نبھائے۔ اس کے بعد ہمارا سوال رہتا ہے قیام پاکستان 1947 سے عہد حاضر تک قومی ترقی میں خواتین کی خدمات۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان قریباً نصف آبادی جو ہے خواتین پر مشتمل ہے۔ جو مردم شماری لوگوں کو گنا جاتا ہے کتنے خواتین ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں، تو 2017 میں جو مردم شماری کی گئی ہے اس میں جو ہے پاکستان کی جو آدھی آبادی خواتین پہ ہے۔ خواتین کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں اہم ترین حیثیت رکھتی ہیں، وہ ان نسلوں کے امین ہیں جنہوں نے ملک کو استحکام بخشا۔ پاکستان میں ہر شعبہ زندگی میں وہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ میڈیا پر جس تیزی سے انہوں نے اپنا کردار سنبھالا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے، انہی کا ایک خاص چیز ہے۔ تعلیمی درسگاہوں سے لے کر ایوان سیاست تک جو ہے ہماری پرعزم خواتین نے اپنے نام روشن کیے ہیں۔ پاکستان کی خواتین اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور سماجی بہبود کے لیے، بھلائی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں خواتین جو اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ملک میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے خواتین انفرادی اور اجتماعی طور پر خلوص نیت سے سرگرم عمل ہیں۔ خصوصی بچوں کے سکول ہوں، بوڑھے لوگوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ ہوں، نادار غریب لوگوں عورتوں کے لیے دستکاری سکھانے کے طریقے ہوں، ادارے ہوں، ان سے وابستہ ہماری خواتین اپنی ہمت اور بساط اپنی اوقات سے جو ہے زیادہ کام کرتی ہیں۔ خواتین کسی بھی حوالے سے مرد سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں، بلکہ معاشرے میں خواتین کا کردار دوہری اہمیت کا حامل ہے۔ قیام پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ ان کے علاوہ خواتین عدالتوں میں بغیر جج اور وکیل کام کرتی نظر آتی ہیں۔ فیصل آباد کی ایک لڑکی عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اپنی قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ وہ آج ہم میں زندہ نہیں اور اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ ملک کے بینکوں اور اہم اداروں میں بھی خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ مثلا ایک خاتون شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر رہ چکی، جو پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے۔ ایسی خواتین کی ایک طویل فہرست ہے۔ اور سیاسی سماجی شعبے میں محترمہ بلقیس ایدھی کئی دہائیوں سے لاکھوں پاکستانیوں کی زندگی میں بہتری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ بلقیس ایدھی نے اپنی پوری زندگی پاکستان کے نہایت پسماندہ، دکھی اور بے سہارا لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی۔ بلقیس ایدھی پاکستان کی حکومت سے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر نفیس صادق اقوام متحدہ میں انڈر سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی خاتون تھیں جو اقوام متحدہ میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوئیں۔ پاکستان کی ایک بیٹی سمینہ بیگ پاکستان کی پہلی خاتون ہے جو K2 پہاڑ کو سر کر چکے ہیں، دنیا کی دوسری
بڑی چوٹی اس کو سر کر چکی ہیں جو پاکستان میں ہے۔ اس کے علاوہ سمینہ بیگ دنیا کے 7 بر اعظموں کی 7 بلند ترین چوٹیوں کو بھی سر کر چکی ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انہوں نے عزم و ہمت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ خواتین پاکستان نے تقریباً تمام بڑے شعبوں میں فوج، صحت، تعلیم، کھیل، شوبز اور سیاست میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ باہمت خواتین کامیابیوں اور نئی جوہتوں کی اعلیٰ مثال ہیں۔ تو یہ تو آج کا ہمارا سوال کہ خواتین کا کردار جو ہے تحریک پاکستان میں اور جو ہے قومی خدمت میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک جو ہے 73 سال جو پاکستان کو ہو گیا بنے ہوئے، تو اس میں کردار ہے۔ اور خدا حافظ۔